خیبر پختونخوا میں قائم پی ٹی آئی حکومت نے اپنے قائد عمران خان کے ویژن پر عمل کرتے ہوئے بھنگ کے ذریعے صوبے کی معیشت کی بحالی کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ سہیل آفریدی نے اپنے پیش رو علی امین گنڈاپور کے راستے پر چلتے ہوئے بنیادی سہولیات سے محروم، بدامنی، انتہا پسندی اور دہشت گردی میں جکڑی عوام کو ریلیف دینے کے نام پر وسیع تر قومی مفاد میں صوبے میں بھنگ کی کاشت کو ترویج دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بھنگ کی کاشت کے لائسنس فیس 15 لاکھ روپے سے کم کر کے 10 لاکھ روپے کر دی ہے، جبکہ پروسیسنگ فیس 6 لاکھ روپے سے کم کر کے 5 لاکھ روپے کر دی ہے، جبکہ بھنگ پر ایکسائز ڈیوٹی ختم کر کے اس کی پروسیسنگ فیس 7 لاکھ روپے سے کم کر کے 5 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں مرغیاں، بکریاں اور کٹے پال کر معیشت سنوارنے کے منصوبے بنانے والے کپتان کے ویژن کا اختتام اب خیبر پختونخوا میں بھنگ کی کاشت سے صوبے کے عوام کی قسمت سنوارنے کے بھنگ بھرے خواب پر ہوا ہے۔ مبصرین کے مطابق پی ٹی آئی کے ماضی کے منصوبوں کی طرح خیبر پختونخوا میں جنگلی بھنگ کی کاشت کو فروغ دے کر سالانہ اربوں ڈالرز اکٹھے کرنے کا آفریدی سرکار کا منصوبہ بھی خیالی پلاؤ پکانے سے کم نہیں ہے۔ تاہم حکام کے مطابق بھنگ کی کاشت سے جہاں صوبے میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا، وہیں عوام کو سستی صحت کی سہولیات بھی میسر آئیں گی، کیونکہ بھنگ سے ادویات کے ساتھ ساتھ مختلف کارآمد مصنوعات بھی بنائی جاتی ہیں۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے صوبے میں بھنگ کی کاشت کے فروغ کے لیے کیے جانے والے اقدامات نے ناقدین کو صوبائی حکومت پر تنقید کا نیا جواز فراہم کر دیا۔ اس وقت سوشل میڈیا صارفین دو گروپوں میں تقسیم ہیں، جن میں سے ایک گروپ بھنگ کے استعمال اور اس کی افادیت پر دلائل دیتا نظر آتا ہے، جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی کے ناقدین اس فیصلے پر تنزیہ جملے بازی میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے بھنگ کاشت کر کے صوبے کی معیشت سنبھالنے کا منصوبہ تنقید اور مذاق کی زد میں ہے۔ سوشل میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے ایک صارف ارم غنی کا کہنا ہے کہ انڈوں اور کٹوں کے بعد اب پی ٹی آئی بھنگ سے صوبے کے حالات بہتر بنانے کے لیے میدان میں ہے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسے بھی عوام کے حالات بدلے جا سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے لیڈر اور یہ ہوتا ہے اس کا ویژن۔ ایک اور صارف میمونہ مشتاق نے فقرہ کسا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاجی مارچ اور دھرنوں میں جو سبز باغ دکھائے گئے تھے، وہ دراصل بھنگ کے ہی تھے۔ ندیم نامی صارف نے لکھا کہ مرغی انڈوں کے بعد ڈوبتی معیشت کو بھنگ کا سہارا۔ ایک اور صارف شعیب ملک نے لکھا، بدامنی، لاقانونیت اور چرپسندی کی ٹینشن اب ختم، بھنگ پیو اور سو جاؤ، تمام غم بھول جاؤ۔ جمیل بخش نامی صارف نے لکھا کہ بالآخر ثابت ہوا کہ آفریدی سرکار اصل میں بھنگیوں کی حکومت ہے، اس لیے اس کو صوبے کے معاشی مسائل کا حل بھی بھنگ کی کاشت میں ہی نظر آتا ہے۔ شہزاد اقبال نامی ایک صارف نے لکھا، اب ہم ٹی وی پر کچھ یوں سنا کریں گے، بھنگی کاشتکاروں کے نام، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کا اہم پیغام۔ سہیل اختر نامی صارف کو تو امتحانی پرچوں کی بھی فکر پڑ گئی۔ انہوں نے لکھا کہ پیپروں میں ایسے سوالات آئیں گے۔ سوال نمبر 4، پاکستان میں بھنگ کی کاشت کے عظیم منصوبے کی بنیاد کس نے اور کب رکھی؟ ایک اور صارف ندیم اقبال نے لکھا، بھنگیوں کی توپ کے لیے مشہور لاہور شہر کے پرانے باسی عمران خان کی پارٹی نے بالآخر بھنگ کے ذریعے ملکی معیشت سنوارنے کا انوکھا حل ڈھونڈ ہی لیا۔ اسے کہتے ہیں ویژن اور تخیل کی پرواز۔ تاہم خیبر پختونخوا حکومت کا اس منصوبے پر ہونے والی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہنا ہے کہ بھنگ کا پودا لباس، کاسمیٹکس، پرنٹر کی روشنائی، حفاظتی سامان، ڈٹرجنٹ، صابن اور روشنی کے لیے استعمال ہونے والا تیل بنانے کے کام بھی آتا ہے۔ بھنگ کینسر سمیت ان دیگر بیماریوں کی ادویات بنانے کے لیے استعمال ہوگی جن میں مریض شدید درد کے شکار ہو جاتے ہیں۔ حکومت کا موقف ہے کہ چین میں 40,000 ایکڑ پر بھنگ کاشت ہو رہی ہے، جبکہ کینیڈا میں 1 لاکھ ایکڑ پر بھنگ کاشت کی جا رہی ہے، لہٰذا پاکستان میں ایسا کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ حالانکہ دنیا بھر میں بھنگ کی کاشت کا بزنس 25 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ بھنگ ٹیکسٹائل کی صنعت میں بھی استعمال ہوگی، کیونکہ کپاس کی کاشت کم ہو رہی ہے، اس لیے بھنگ کو اس کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ تاہم انہوں نے اس تاثر کو غلط قرار دیا کہ بھنگ کی سرکاری سطح پر کاشت سے صوبے میں بھنگیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ بھنگ کے پودے میں سینکڑوں کیمیائی اجزاء ہوتے ہیں جن میں سے کچھ سرور کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، لہٰذا مہذب ممالک میں اسے خطرناک نشہ آور مواد قرار دے کر اس پر تحقیق کا دائرہ محدود کیا جا رہا ہے۔
ताहम वजीर आला सुहेल आफरीदी ने सूबे में बाकायदा भंग की काश्त के फरोग के लिए ठोस अमली इकदामात उठाने की मंजूरी दे दी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।